چلیں آج پاکستان کے ایک ایسے شہر کی بات کرتے ہیں جس کی پہچان دو بالکل مختلف چیزوں سے ہے۔ ایک طرف باغات کی خوبصورتی اور دوسری طرف دفاعی صنعت کی زبردست طاقت۔ جی، یہ کہانی ہے واغ کینٹونمنٹ کی، جہاں تاریخ اور آج کا دور دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ آئیے اس منفرد شہر کے سفر کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ اس شہر کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے ہی دلچسپ سوال سے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پورا شہر اپنا نام صرف حیرت میں نکلے ایک لفظ سے حاصل کر لیں؟ یہ واقعی کوئی عام داستان نہیں ہے۔ تو وہ لفظ تھا واہ، اور یہ کسی عام شخص کی زبان سے نہیں بلکہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے منہ سے نکلا تھا، اور یہی ایک لفظ اس شہر کے نام کی بنیاد بن گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب مغل بادشاہ جہانگیر اس علاقے سے گزر رہے تھے تو وہ یہاں کے قدرتی حسن، ہریالی اور صاف پانی کے چشمے دیکھ کر بس دنگ رہ گئے۔ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا واہ، اور بس اسی ایک لفظ نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے ایک نام دے دیا۔ بہت بعد میں برٹش دور میں جب یہاں فوجی چھاونی قائم ہوئی تو نام کے ساتھ کینٹونمنٹ بھی جڑ گیا۔ لیکن بات صرف ایک خوبصورت نام تک ہی نہیں رکی۔ اس شہر کا سفر باغات کی پرسکون فضا سے شروع ہوا اور ایک انتہائی اہم فوجی مرکز تک جا پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آخر آئی کیسے۔ اگر اس شہر کے سفر کو دیکھیں تو یہ صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ مغل دور میں یہ بادشاہوں کے لیے آرام اور سکون کی جگہ تھی۔ پھر برطانوی راج نے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھا اور اسے فوجی اہمیت دی، اور پھر 1947 کے بعد یہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا گھر بنا اور ملک کی دفاعی خود انحصاری کی ایک بڑی علامت بن گیا۔ اور یہیں سے ہم آتے ہیں واہٹ کینٹ کی آج کی یعنی جدید شناخت پر۔ آج یہ شہر صرف اپنے باغات کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ پاکستان کے دفاعی نظام میں اپنے کلیدی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس شناخت کا مرکز ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز یعنی POF۔ یہ صرف ایک فیکٹری نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا صنعتی کمپلیکس ہے جو ملک کی دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ شہر کی معیشت کی شہرگ ہے جو نہ صرف قومی سلامتی کو مضبوط کرتی ہے بلکہ یہاں رہنے والوں کو ایک مستحکم روزگار اور محفوظ ماحول بھی فراہم کرتی ہے۔ واہ، کینٹ کا مطلب صرف POF ہی نہیں ہے، یہاں کئی دوسری اہم فوجی تنصیبات بھی ہیں۔ یہ ایک وفاقی زیر انتظام اور انتہائی محفوظ علاقہ ہے، اور یہاں کی معیشت کا تقریباً سارا انحصار دفاعی صنعت پر ہی ہے۔ اچھا، اتنی ساری فوجی اور اسٹریٹجک باتوں سے ہٹ کر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ واغ کینٹ ایک جیتا جاگتا شہر بھی ہے جہاں لاکھوں لوگ رہتے ہیں۔ تو چلیں اب اس کے انسانی پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں تقریباً 3 لاکھ افراد آباد ہیں۔ جی ہاں، 3 لاکھ۔ تو یہ صرف ایک فوجی اڈہ نہیں بلکہ ایک مکمل اور متحرک شہری کمیونٹی ہے جس کی اپنی زندگی ہے، اپنی ثقافت ہے اور اپنی ضروریات ہیں۔ چلیں ذرا اس شہر کے کچھ بنیادی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ صوبہ تو پنجاب ہے اور ضلع راولپنڈی۔ اس کا انتظام کینٹونمنٹ بورڈ چلاتا ہے۔ یہاں عام طور پر پنجابی اور اردو بولی جاتی ہیں، جبکہ GT روڈ اور ریلوے اسٹیشن اسے ملک کے باقی حصوں سے جوڑتے ہیں۔ اس کمیونٹی کو مضبوط بناتے ہیں اس کے اہم ادارے جیسے یونیورسٹی آف واغ اور واغ میڈیکل کالج جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے۔ یہاں اسکولوں کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک ہے۔ واغ کینٹ بازار جیسی تجارتی جگہیں ہیں، اور ہاں، تاریخی مغل گارڈن بھی یہاں کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اب جب ہم نے اس شہر کے دونوں پہلو دیکھ لیے ہیں تو اس کی پوری تصویر واضح ہوتی ہے۔ ایک طرف تاریخی ورثہ ہے اور دوسری طرف جدید صنعت۔ یہ شہر اصل میں دو بالکل مختلف حقیقتوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ایک طرف مغل باغات کی خوبصورتی پر مبنی وراثت ہے تو دوسری طرف آرڈیننس فیکٹریوں کی پریسیجن پر قائم صنعت۔ ایک طرف ایک شہنشاہ کی تعریف سے پیدا ہونے والا نام ہے اور دوسری طرف قومی ضرورت سے جنم لینے والا ایک مقصد۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز اپنے خاص مقصد کے لیے جانی جاتی ہے، واغ کینٹ جیسا شہر اپنی دفاعی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی تاریخی خوبصورتی اور روح کو کیسے زندہ رکھے ہوئے؟ شاید یہ توازن قائم رکھنا ہی اس شہر کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔